اگر وارث اپنے حصے سے دستبردار ہو جائے تو کیا دوسرے کے حصے بڑھ جائیں گے؟ جی ہاں بڑھ جائیں گے، لیکن دستبرداری کا تحقق یعنی دستبرداری کمپلیٹ کب ہوتی ہے یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جی جیسے کیش اماؤنٹ پڑا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے، تو اتنا کہنے سے وہ دستبردار نہیں ہو جاتے، بعد میں وہ کہتے ہیں مجھے چاہیے تو دینا پڑے گا آپ کو۔ دستبرداری اسے کہتے ہیں کہ وہ کیش اماؤنٹ مجھے نہیں چاہیے اور پھر وارثوں کا اس پہ قبضہ دے دیا جائے۔ تو جب وارثوں کے قبضے میں وہ کیش اماؤنٹ آئے گی تو پھر ان کی ملکیت ٹرانسفر ہوگی، پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے اب چاہیے۔ تو اسی طرح یعنی قبضے کے حکام جو ہے نا وہ سیکھنا تھوڑا سا ضروری ہے۔ بعض دفعہ کوئی گھر ایسا ہوتا ہے جو تقسیم کے قابل ہوتا ہے، یعنی اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی وارث کہہ دیتا ہے کہ میں اپنا حصے سے دستبردار ہو رہا ہوں، تو اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنا حصہ پہلے کاٹ کے الگ کرنا پڑے گا، اس کے بعد وہ دستبردار ہو اور سامنے والے کا اس پہ قبضہ ہو۔ ہاں کوئی چیز ایسی ہے، پراپرٹی ایسی ہے جو تقسیم ہو ہی نہیں سکتی، یعنی تقسیم کی تو وہ استعمال کے قابل نہیں رہے گی، اس میں زبان سے کہہ دینا بھی کافی ہے کہ بھائی مجھے حصہ نہیں چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ وارث اپنے حصے سے دستبردار ہو سکتا ہے، لیکن جب ہونا ہو تو علماء سے، مفتیان کرام سے پوچھ کے دستبردار ہوا کریں، تاکہ جو ہبہ کے احکام ہیں وہ پراپر طریقے سے ان پر عمل ہو۔ اور جب کوئی وارث اپنے حصے سے دستبردار ہو جائے گا تو باقی تمام وارثوں کا حصہ اسی تناسب سے خود بخود وراثت میں بڑھ جائے گا۔ اور یہ دستبرداری زندگی میں نہیں ہو سکتی اپنے والدین کی یا مورث کی، جس کی وراثت آپ کو ملنی ہے۔ جیسے آپ کے ابا کی وراثت ہے، آپ نے زندگی میں کہہ دیا ابا میں اپنے حصے سے دستبردار ہوں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہ آپ کی ملکیت میں آیا ہی نہیں ہے، تو دستبردار کیسے ہو گئے آپ؟ وہ تو جب انتقال ہوگا آپ کے والد کا تو اس کے بعد آپ اس کے مالک بنیں گے، پھر آپ یہ کہیں گے کہ میں دستبردار ہوں، اس وقت یہ دستبرداری معتبر ہوگی، زندگی میں نہیں ہو سکتا۔